درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين۔ اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کو جس مذہب کے ساتھ اور جس ملت کے ساتھ بھیجا تھا، اللہ نے اس مذہب کی فضیلت یہاں پر بتائی ہے۔ اللہ نے فرمایا کون اعراض کر سکتا ہے ابراہیم علیہ السلام کے مذہب سے؟ الا من سفیہ نفسہ، بس وہی شخص اعراض کر سکتا ہے ابراہیم کے مذہب سے جسے خود کی بھی خبر نہ ہو۔ اور اس مذہب کے افضل ہونے کی دلیل بھی اللہ تبارک و تعالی نے یہاں ذکر کی ہے۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اسی مذہب اور اسی دین کی بنیاد پر جو اللہ نے ان کو دے کر بھیجا تھا، دنیا کے اندر بھی انہیں کامیاب بنایا اور آخرت کے اندر بھی وہ کامیاب رہیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کو دنیا کے اندر کامیابی کیسے ملی؟ جیسے ہی وہ تھوڑے سے بڑے ہوئے تو سب سے پہلا مناظرہ ان کی ماں سے ہوا کہ ماں یہ بتاؤ کہ میرا رب کون ہے؟ اگر تو ہے تو تیرا رب کون ہے؟ اگر میرا باپ ہے تو باپ کا رب کون ہے؟ اگر آزر ہے تو آزر کا رب کون ہے؟ نمرود کا رب کون ہے؟ یہ سارے مناظرے اللہ تبارک و تعالی نے دنیا والوں کو دکھایا۔ پوری قوم اور پوری حکومت ابراہیم علیہ السلام کے پیچھے پڑ گئی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے درمیان اور خود نمرود کے جتنے وزراء تھے ان کے درمیان یہ میسج دیا کہ تمہارا اور ہمارا رب وہ نہیں ہے جسے تم اپنے ہاتھوں سے بنائے، بلکہ ہمارا اور تمہارا رب وہ ہے جس نے ہمیں بھی پیدا کیا اور تمہیں بھی پیدا کیا۔ بالآخر ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں ڈلوا دیا، لیکن اسی مذہب کی برکت سے، جو مذہب اور دین لے کر ابراہیم علیہ السلام آئے تھے، اللہ تعالی نے اس آگ کو ایئر کنڈیشن کمرہ بنا دیا۔ آپ اور آگے چلیں، طواف کرنے والا شخص طواف سے فارغ ہو کر مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعت نماز ادا کرتا ہے۔ یہ کس کی یاد ہے؟ وہ مقام ابراہیم
جو خانہ کعبہ کی تعمیر کے لیے سیڑھی کا کام کیا کرتا تھا، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے لا کر دیا تھا۔ یہ 2 رکعت انہی کی یاد ہے جو قیامت تک اسے زندہ رکھنا ہوگا۔ واب زمزم ان کے بیٹے اسماعیل کی یادگار ہے۔ بین الصفا والمروہ سعی ان کی اہلیہ حضرت ہاجرہ کی یادگار ہے۔ جمرات کی رمی کرنا، شیطانوں کو پتھر مارنا حضرت ابراہیم کی یادگار ہے۔ قربانی کرنا جو ہم اور آپ ہر سال کرتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے۔ رہتی دنیا تک، قیامت تک ان ساری چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ باقی رکھے گا۔ یہ ساری چیزیں ابراہیم علیہ السلام کے مذہب پر اور اس مذہب کے افضل ہونے پر دلیلیں ہیں۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ یہ دنیا کے اندر ہم نے چند چیزیں آپ کے سامنے گنوا دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اسی مذہب کی وجہ سے جو ابراہیم علیہ السلام لے کر آئے ہیں، آخرت کے اندر بھی ہم انہیں کامیابی دیں گے۔ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ اب وہ مذہب اور وہ ملت جو ابراہیم علیہ السلام لے کر آئے، افضل اور اہم کیسے ہوا؟ اللہ نے اس کی اصل کو بیان کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے عرض کیا، اسلم، تم اسلام لے آؤ۔ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، اسلمت لرب العالمین، میں رب العالمین کے سامنے اسلام لے آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بالکل چھوٹا سا سوال تھا، اسلم، اسلام لے آؤ۔ ابراہیم علیہ السلام یوں بھی کہہ سکتے تھے کہ میں تیرے لیے اسلام لے آیا، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اپنے جواب کے اندر رب العالمین کا تذکرہ کیا، لرب العالمین، رب العالمین کے لیے اسلام لایا۔ معارف القرآن کے اندر لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنا جواب جب دیا تو اس جواب کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف بھی بیان کر دی۔ اور دوسرا اشارہ اس بات کی طرف کیا کہ ہمارا اسلام لے آنا یہ کوئی ہمارا تمہارے اوپر احسان نہیں ہے، تو رب العالمین ہے، دنیا جہان کا پالنہار ہے، یہ تیرا حق بنتا ہے کہ ہم تیرے اوپر اسلام لے آئیں۔ جو پالنہار ہوگا، جو پرورش کرے گا، جو تربیت کرے گا، بس اسی پر ایمان لانا ہوگا، اور وہ ذات صرف اور صرف تیری ہی ذات ہے، تیرے علاوہ اور کسی کی ذات پالنہار نہیں ہے، پرورش اور تربیت کرنے والی ذات نہیں ہے۔ یہ اسلام شریعت کے اندر لکھا ہے، اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالی کے سپرد کر دینا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم تک جتنے انبیاء آئے ہیں، سب کا یہی مشن تھا، سب کی یہی تبلیغ تھی، سب کی یہی دعوت تھی کہ ہر بندہ اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کر دے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہر ایک نبی کے زمانے میں
اس دین اور اس اسلام کا نام دوسرا رہا ہے، ورنہ مقصود یہی تھا جو اسلام ہے کہ ہر ایک آدمی اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے۔ موسیٰ علیہ السلام جس اسلام کو لے کر آئے، ان کے مذہب اور اسلام کا نام یہودیت تھی، جو اس وقت اچھا مذہب تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام جس دین اور اسلام کو لے کر آئے، ان کے زمانے میں اس دین اور اسلام کا نام نصرانیت تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس دین اور اسلام کو لے کر آئے، ان کا نام اسلام ہی رہ گیا۔ آدم سے لے کر اب تک سارا اسلام اور دین ہی تھا، نام الگ الگ تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے مذہب اور اپنے ملت کا نام اسلام رکھا۔ اس سے پہلے ایک آیت گزری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ابراہیم علیہ السلام نے دعائیں بھی کی، اپنے لیے اور اپنے بیٹے کے لیے، ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے ہمارے رب ہمیں اور اسماعیل علیہ السلام کو اسلام والا بنا دے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ذریت اور اپنے خاندان کے لیے بھی دعائیں کی، امتم مسلمۃ لک، امت مسلمہ بنا دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جس مذہب کو لے کر آئے، اس مذہب کا نام اسلام ہی رہا۔ ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، یہ تمہارے آباء و اجداد ابراہیم علیہ السلام کا مذہب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں مسلمان نام رکھا، اس سے پہلے بھی اور اس قرآن کے اندر بھی۔ تو ہر زمانے میں اسلام ہی رہا ہے، نام الگ الگ دیا گیا ہے۔ البتہ یہی اسلام والا نام ابراہیم علیہ السلام کے مذہب کے لیے باقی رہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مذہب کے لیے خاص اسلام کے ذریعے سے پہچان کی گئی۔ اسلام چاہتا کیا ہے؟ میں نے ابھی بتایا کہ ایک بندہ اور ایک انسان اپنے آپ کو مکمل طریقے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کر دے، اپنی خواہشات، اپنی تمنائیں، اپنی آرزویں، اپنا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، سونا جاگنا، سب اللہ تبارک و تعالی کے سپرد ہو کہ جیسے وہ چاہتا ہے اسی طریقے پر ہم اور آپ انجام دیں، اور جیسے وہ نہیں چاہتا ہے اس طریقے پر ہم اور آپ کسی کام کو انجام نہ دیں۔ اتنا ہی مقصد ہے اسلام کا۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ اللہ کے جو احکام ہماری خواہشات اور ہماری تمناؤں کے مطابق ہوتے ہیں، ہم انہیں قبول کر لیتے ہیں، اور جو احکام ہماری تمناؤں اور آرزوؤں کے موافق نہیں ہوتے ہم ان احکام کو قبول نہیں کرتے۔ اسلام بالکل یہ نہیں سکھاتا۔ اسلام تو یہ سکھاتا ہے کہ ہر معاملے میں، ہر وقت، ہر گھڑی، ہر زمانے میں، ہر کام میں ہم بالکل اللہ کے سپرد رہیں کہ جس وقت جو وہ حکم دے ہم چاہے جیسے رہیں اس حکم کو کرنے کے لیے ہم تیار ہوں۔ اللہ کے جتنے برگزیدہ بندے گزرے ہیں ان سب کی صرف اتنی سی بنیاد ہے کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی کو اللہ کے سپرد کر دیا، اپنی خواہشات اور اپنی آرزوؤں کو اللہ کے حکم کے سامنے لگا دیا، اور کچھ نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے دوست کیوں بنے؟ اللہ نے جیسے ان کو چلایا، جس امتحان سے ان کو گزارا، جیسے کہا زندگی گزارنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام ویسے زندگی گزارتے چلے گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنا دوست بنا لیا۔
موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ کیسے بنے؟ اپنی خواہشات اور اپنی آرزوؤں کو اللہ کے سپرد کر دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ کیسے بنے؟ اپنی خواہشات اور اپنی آرزوؤں کو اللہ کے سپرد کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب حبیب اللہ بنے، کیسے بنے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خواہشات اور اپنی آرزوؤں کو اللہ کے سپرد کر دیا۔ جب تک ہم اپنی پوری زندگی کو اللہ کی فرما برداری اور اللہ کی اطاعت اور اللہ کے حکم پر ہم نہیں لگائیں گے، اس وقت تک ہم اللہ کے برگزیدہ بندے نہیں بن سکتے ہیں۔ اور جب اللہ کا کوئی برگزیدہ بندہ بن جاتا ہے تو اسے بھی فوائد دنیا کے اندر پہنچتے ہیں، اور اس سے تعلق رکھنے والوں کو بھی دنیا کے اندر فوائد پہنچتے ہیں، اور آخرت کے اندر تو پہنچیں گے ہی پہنچیں گے۔ ایک تفسیر کے بڑے امام گزرے ہیں، فخر الدین رازی، جنہوں نے قرآن کریم کی بہت لمبی چوڑی تفسیریں لکھی ہیں۔ ان کے زمانے میں جتنے علوم تھے، خواہ دنیاوی علوم ہو یا اخروی علوم ہو، امام رازی نے سارے علوم کو حاصل کر لیا تھا۔ ہر وقت پڑھنا پڑھانا، قرآن کا مطالعہ، تفسیر کا مطالعہ، فقہ کا مطالعہ، حدیث کا مطالعہ، اصول فقہ کا مطالعہ، اصول حدیث کا مطالعہ، ان کی پوری زندگی پڑھنے پڑھانے میں ہی گزرتی تھی۔ بہت بڑے عالم تھے۔ انہوں نے سوچا کہ یہ سب کچھ تو ہو ہی رہا ہے، اللہ والوں کے سامنے بھی کبھی جا کر بیٹھنا چاہیے، جو اللہ کے برگزیدہ بندے۔ اس وقت کے ایک سب سے بڑے اللہ والے تھے نجم الدین، ان کی مجلس میں جا کر امام رازی بیٹھنے لگے۔ ایک دن بیٹھے، 2 دن بیٹھے، اس بزرگ نے امام رازی کو کچھ وظیفے بتا دیے کہ جاؤ اپنے گھر اور صبح شام ان وظیفوں کا ورد کرنا۔ امام رازی اپنے گھر لوٹ گئے، اور جو وظیفہ اور جو کلمہ بتایا گیا، امام رازی صبح شام اسے ورد کیا کرتے تھے۔ چند دنوں کے بعد انہوں نے دیکھا کہ جب میں ورد کرنے کے لیے بیٹھتا ہوں تو میرے کانوں سے دھواں نکل رہا ہے۔ پھر وہ شیخ کی خدمت میں گئے، نجم الدین صاحب کی خدمت میں۔ انہوں نے عرض کیا کہ حضرت، میں آپ کا بتایا ہوا وظیفہ میں اس کا ورد کرتا ہوں، لیکن ماجرا یہ ہے کہ کانوں سے دھواں نکل رہا ہے۔ شیخ نے بتایا کہ جتنے علوم تو نے حاصل کیے ہیں، ان میں سے جو غلط علم ہے، وظیفے کی برکت کی وجہ سے وہ جل رہا ہے، اور اسی کا دھواں کانوں سے نکل رہا ہے۔ امام رازی گھر لوٹے۔ لوٹنے کے بعد انہوں نے سوچا کہ ایسے تو ہم ورد کرتے رہیں گے تو سارے علوم جل جائیں گے، پھر اتنی محنت سے حاصل کرنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ شیخ کی مجلس میں، اس اللہ والے کی مجلس میں آنا جانا چھوڑ دیا۔ امام رازی کی زندگی گزرتی رہی۔ جب مرض الوفات میں پہنچے، مرنے کے قریب، شیطان ان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ عرض کیا کہ رازی، تم تو بڑے عالم ہو، تمہارا تو انتقال، تمہاری وفات ایمان پر ہی ہوگا، لیکن ایک سوال کا جواب دے دو۔ شیطان بھی تو بڑا عالم ہے۔ شیطان نے پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ، اللہ ایک ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ امام رازی واقعتاً سب سے بڑے عالم تھے۔ انہوں نے قرآن کی ایک دلیل پیش کی، شیطان نے اس دلیل کو توڑ دیا۔ امام رازی نے دوسری دلیل پیش کی، شیطان نے اس دلیل کو بھی ٹھکرا دیا۔ تیسری دلیل پیش کی، شیطان نے اس دلیل کو بھی کنڈم کر دیا۔
اس طریقے پر امام راضی اللہ کے ایک ہونے پر 99 دلیل پیش کر چکے. شیطان نے ساری دلیلوں کو رد کر دیا. اب ان کو شک ہونے لگا کہ اللہ ایک ہے، یہ تو سمجھ میں نہیں آ رہا. اللہ تبارک و تعالی سارا ماجرا دیکھ رہا ہے کہ امام راضی کے ساتھ کیا چل رہا ہے. اتنا بڑا عالم. اللہ تعالی نے امام راضی کے شیخ کو، نجم الدین کو، ان کے دل میں ایک بات ڈالی کہ دیکھو راضی تمہاری خدمت میں 1-2 دن آیا ہے، پھر آنا چھوڑ دیا. اب اس کا ایمان بالکل خطرے میں لگا ہوا ہے کہ کب وہ اللہ کا انکار کر دے. اس لیے ذرا تم اس کی طرف توجہ ڈالو. نجم الدین کے دل میں جب یہ بات آئی تو باوجود کہ امام راضی بڑے ہی دوری پر تھے، نجم الدین صاحب نے اپنے ہی یہاں سے کہا کہ امام راضی تم کیوں نہیں کہہ دیتے کہ اللہ کو میں ایک مانتا ہوں بغیر دلیل کے، اس پر ہمیں دلیل دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. امام راضی نے کہا کہ یہ آواز میرے کانوں میں اس طریقے پر گونج پڑی جیسا کہ مجھے لگا کہ میرے قریب سے کوئی زور سے میرے کان میں یہ آواز دی. میں نے شیطان سے فوراً کہا کہ بغیر دلیل کے میں اللہ کو ایک مانتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، اور یہ کہنا تھا کہ ان کی روح پرواز کر گئی. صرف 1-2 دن کی اس شخص سے ملاقات ہوئی تھی جس شخص نے اپنی خواہشات، اپنی امیدیں، اپنی آرزویں ساری کی ساری اللہ کے سپرد کر دیا تھا. یہ اپنی زندگی کے تمام مراحل جب ہم اور آپ اللہ کے سپرد کر دیں گے تو ہمیں بھی فائدہ پہنچے گا اور ہم سے ملنے جلنے والوں کو بھی فائدہ پہنچے گا. اسلام صرف اتنا ہی سکھاتا ہے کہ بس ہم اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیں. اس پر کوئی چوچرا نہیں کہ یہ حکم کیسے آ گیا، ایسے ہونا چاہیے، یوں ہونا چاہیے. نہیں، اللہ کے ہم بندے ہیں. اللہ تبارک و تعالی جیسا چاہے گا ہمیں اور آپ کو استعمال کر سکتا ہے. عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام تقریباً ہر ایک نے سنا ہوگا. 18-20 برس کی عمر میں بغداد پر وہ قابض ہو چکے تھے. اتنے بڑے عالم بن چکے تھے کہ ان سے بڑا عالم بغداد کے اندر کوئی نہیں تھا. 80 برس کا ایک آدمی ان کی خدمت میں حاضر ہوا. کہا حضرت آپ مجھے اپنی مجلس میں اور اپنے ساتھ بیٹھنے کی اجازت دے دیجیے. میں آپ کی مجلس میں آتا جاتا رہوں، آپ سے کچھ سیکھتا رہوں، آپ سے کچھ پڑھتا رہوں، بس اتنی سی اجازت ہونی چاہیے. عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کہاں میں 20 برس کا اور آپ 80 برس کا، کوئی جوڑ تو نہیں ہے. یہ تو سب اس وقت ہوتا ہے کہ میں کہتا آپ سے کہ آپ اپنی مجلس میں آنے کی اجازت دے دیجیے، کچھ سیکھنے کی اجازت دے دیجیے، آپ الٹے مجھ سے کہہ رہے ہیں. کہا کہ نہیں بس یہی تمنا ہے. اجازت انہوں نے دے دی. آتے جاتے رہے. کچھ دن گزرنے کے بعد عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ کیا حال ہے، خیریت سے ہیں آپ؟ انہوں نے بتایا کہ حضرت سب کچھ مل گیا. رات میں سوؤں یا دن میں سوؤں، جیسے ہی آنکھیں بند ہوتی ہیں آپ کی برکت کی وجہ سے نبی اکرم کی زیارت نصیب ہو جاتی ہے. عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، ادھر آئیے، میں آپ نے تو دیکھا نبی اکرم کو خواب میں آپ کو کھلی آنکھوں سے دکھا رہا ہوں، دیکھیے نبی اکرم گزر رہے ہیں. یہ ساری چیزیں کہاں سے ملی؟
عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی خواہشات، اپنی آرزویں، اپنی تمنائیں، اپنا سارا کچھ اللہ کے سپرد کر دیا تھا. بالکل مکمل طریقے پر وہ مسلم تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ صرف اتنی ہی درخواست کر رہا ہے کہ ابراہیم تم اسلام لے آؤ، بس تمہاری زندگی سنور جائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ تم تو لوگوں کو بیعت نہیں کرتے، تم بیعت کیا کرو، ان کو کچھ وظیفے سکھا دیا کرو، ان کو کچھ کلمات سکھا دیا کرو، کچھ قرآن کی آیتیں سکھا دیا کرو. چھوٹے سے تھے، 20 برس کی عمر ہی کیا. لیکن جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں یہ بات بتائی، اپنے دروازے کو کھول دیا کہ بھائی جس کو آنا ہو میری مجلس میں، جس کو وظیفے لینا ہو لے سکتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں بتایا کہ جتنے لوگ تم سے بیعت ہوئے ہیں ان سب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے دروازے کھول دیے. یہ ساری چیزیں صرف اس وجہ سے ملی ہیں، اسلم، اسلام لے آؤ. اپنی پوری زندگی، اپنی خواہشات، اپنی آرزویں، اپنی تمنائیں، سارا کا سارا اللہ کے سپرد کر دو. بس اتنی سی درخواست اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اتنی سی مانگ ہم لوگوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی ہے. اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. یاد کرو جبکہ ابراہیم علیہ السلام کے رب نے ان سے فرمایا اسلم، تم اسلام لے آؤ. قال اسلمت لرب العالمین، انہوں نے فرمایا کہ میں رب العالمین کے سامنے اسلام لے آیا. ان سب واقعات کے باوجود ایسے بہت سارے واقعات ملیں گے کہ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالی کا برگزیدہ بندہ بننے کا اختیار کیا اور اپنی آرزوؤں اور تمناؤں کو اور اپنی تمام تر خواہشات کو اللہ کے سپرد کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ایسے کام لیے، انہیں دنیا کے اندر بھی اچھی طرح رکھا ہے اور آخرت کے اندر بھی بڑے بڑے وعدے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیے. ہزاروں واقعات تاریخ کی کتابوں میں آپ کو ملیں گے، بھرے پڑے. صرف اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا سا چاہتا ہے. وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. آگے کی آیتوں میں صرف اتنی بات بتائی گئی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو بلا کر اور یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو بلا کر اسی دین اسلام کی وصیت کی ہے کہ بس اسلام کو اپنے پاس رکھنا، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا، پھر تو تمہاری دنیاوی زندگی بھی کامیاب رہے گی اور اخروی زندگی بھی کامیاب رہے گی. سبحان اللہ.